علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو، ایک مسلمان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں شخص تو برے کام کرتا ہے اور یہ غلط کام کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو ان کاموں سے روک دے گی۔ تو گویا کہ نماز اپنے اندر ثمرات رکھتی ہے، اس کی برکات ہوتی ہے، اس کے فیوز ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں، لہذا خشوع اور خضوع سے ادا کی جانے والی نماز اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں کے مطابق ادا کی جانے والی نماز یقیناً اپنے نتائج رکھتی ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، اور پھر صحابہ نے اسی طرح ہم تک اس بات کو پہنچایا۔ تو یقیناً آپ علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے، اسی کے مطابق، اسی خشوع اور خضوع کے مطابق نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ پھر یہ نماز ہمیں برائی سے بھی روکے گی، بے حیائی سے بھی روکے گی، اور اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں دن میں فرض کی ہے۔ من احسن وضوءہن، جس کا وضو اچھا ہو، اس کی نماز وقت پر ہو، رکوع پورے کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے کرے، تو اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ وعدہ ہے ان یغفر لہ، کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور جو ایسا نہ کرے، نماز اچھی طرح نہ پڑھے، وضو اچھی طرح نہ کرے، رکوع اور سجدہ ان کے آداب کے ساتھ نہ کرے، تو پھر اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے مغفرت کا، چاہے تو اس کو اپنی رحمت سے بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ لہذا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پیارے بچوں ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام جو بچے ہیں، جو طلباء ہیں، وہ ان ساری ہدایات کو سننے کے بعد اور اپنے طور پر بھی مختلف کتابوں سے نماز کی اہمیت کو جاننے کے بعد اپنی نمازوں میں بہتری لائیں گے۔ پہلے سے بہتر نماز ہونی چاہیے، اور وہ نماز پھر آپ کے اندر ایک اثر پیدا کرے گی، ایک تاثیر پیدا کرے گی۔ ایک صحابی مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی اور کافی جلدی میں نماز پڑھی، جیسے رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، ویسے نہیں کیا۔ تو جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ گیا، پھر اسی طرح نماز پڑھی، پھر وہ آیا، آپ نے پھر یہ حکم دیا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 دفعہ ایسا عمل ہوا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا یہ نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کر رہے ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت یہ کیا حال ہو گیا، ایسا کیوں ہے کہ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کا رنگ اڑ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، میں کس سے ملاقات کرنے چاہ رہا ہوں؟ تو یہ خوف اور خشیت کا عالم ہے جو آپ کو نماز کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر ایسی نمازیں پھر انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ اور عزیز طلبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں آپ کے ران میں ایک تیر گھس آیا، اور وہ کافی جو ہے وہ تکلیف کا باعث تھا۔ ساتھیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیسے اس تیر کو نکالا جائے، تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں مصروف ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے تو ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ نماز کے دوران چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع اور خضوع کی ایک اعلیٰ اور جو ہے وہ عرفہ جو ہے حالت کے اندر ہوتے ہیں، لہذا اس دوران ہم تیر نکال لیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نماز کے دوران وہ تیر نکال لیا گیا۔ جب نماز سے حضرت علی فارغ ہوئے، انہوں نے دیکھا ساتھی قریب موجود ہے، پوچھا کہ آپ لوگ مجھے معلوم ہے کیوں آئے ہو؟ آپ لوگ اس لیے آئے ہو کہ میرا تیر نکالنا ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو تیر آپ کی نماز کے دوران ہی نکال چکے ہیں۔ تو عزیز طلبہ دیکھیں خشوع اور خضوع کا کیسا عالم ہے کہ تیر نکال لیا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تک نہ چلا۔ تو ایسی نمازیں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہیں، اور ایسی نمازیں آپ کی زندگی بھی سنوارے گی، آخرت میں بھی آپ کو کامیاب کرے گی، آپ کے مستقبل بھی روشن کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر بنائے، نمازوں کے معاملے میں ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم سے ہی ہریالی ہے۔